ناظرین، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل پر اچانک کوئی خیال نازل ہوا ہو، کوئی ایسی خبر، علم، حقیقت یا راز جس سے آپ پہلے واقف نہ ہوں؟ کیا آپ کو کبھی ایسا خواب آیا ہے جو کچھ عرصے بعد سچ ہو گیا ہو؟ کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا خیال آیا ہو جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ رہے ہوں؟ کوئی ایسی آواز اچانک آپ کے کانوں میں گونجی ہو جو کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ کائنات کی کسی اور طاقت کی طرف سے آئی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور فوراً اس کی کال آ جائے یا وہ خود حاضر ہو جائے؟ کیا کبھی آپ نے ایسے منظر دیکھے کہ جنہیں دیکھ کے آپ کو لگا ہو کہ یہ سب آپ پہلے دیکھ چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انتہائی اتھینٹک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ سچے خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسے وحی جلی کہتے ہیں اور دوسری جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی جلی کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور وحی خفی کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ آج بھی کائنات کی طرف سے آنے والے میسیجز القا، الہام اور کشف کے ذریعے انسانوں کو ریسیو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کائناتی میسیجز انکوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں جنہیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے تعبیر کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بہت سے پیغامات اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبیوں پر نازل ہونے والی وحی میں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا، لیکن عام انسان پر آنے والی اس وحی خفی میں خطا کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ سم ٹائمز انسان ان پیغامات کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے لیکن ان پیغامات کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ناظرین، جہاں تک لفظ کشف کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے پردہ اٹھانا، اور روحانیت میں یہ لفظ ایسے امور سے پردہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے غائب ہیں۔ کشف کے ذریعے انسان مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے جان لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی پردے والی چیز کا بے پردہ ہو جانا کشف ہے۔ کشف ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کو اندھیروں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کشف حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو جب کوئی انسان معرفت الہی کی سیڑھی چڑھنی شروع کرتا ہے، اللہ کی تلاش میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے۔ انسان کا اولین مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے فضل کو پکارتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتا ہے، تو اس مقام پر اللہ اسے مختلف انعامات سے نوازتا ہے۔ جو انعامات اسے دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کا نام کشف بھی ہے۔ کشف حاصل ہونے کے بعد انسان ایک خاص اور مقررہ حد تک کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ جنہیں ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، قرآن پاک کی طرف چلیں تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا نور دل میں اتر جائے تو اس انسان کو جو خاص بنائی عطا کی جاتی ہے اس بنائی کا نام کشف ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہو جائے وہ نور کے ذریعے بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ناظرین، کشف کی مزید تفصیل میں جائیں تو یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف اختیاری ہوتا ہے جو انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی انفارمیشن اس کے دل پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا کشف غیر اختیاری ہے۔ یہ کشف ہر وقت جاری رہتا ہے
اور کسی بھی وقت انسان کو پیغامات الہی ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس غیر اختیاری کشف پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ کشف ایک ایسی باطنی آنکھ ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہیں، تو صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس پیغامات الہی آتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ پیغامات رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ اگر تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا احکامات الہی کے مطابق ہے اور وہ انسان دنیا اور دنیا کی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، بارگاہ الہی میں مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے، اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرب الہی کی خواہش کرتا ہے اور اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ طالب حق ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات رحمانی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات کا غلام ہے، نفس کے تابع ہے، تو بے شک اس کے پاس آنے والے پیغامات شیطانی ہیں اور وہ صاحب کشف نہیں ہو سکتا۔ یہ کشف اسے ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کشف القبور کی بات کریں تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ قبر میں موجود انسان کس حالت میں ہے، اسے انعامات مل رہے ہیں یا عذاب کی زد میں ہے، لیکن آج اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں اور جو روحیں عالم برزخ میں ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے حالات سے واقفیت اور آشنائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی صرف باڈی قبر میں جاتی ہے، کیونکہ یہ وجود اور جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اسے مٹی سمیٹ لیتی ہے، مگر سزا اور جزا کا کنسیپٹ صرف روح کے ساتھ ہے، اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جو کہ ایک ایسا عالم ہے کہ جسے ویٹنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم سے خبروں کا ریسیو ہونا کشف القبور کہلاتا ہے۔ ناظرین، کشف روحانیت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے، اس لیے کشف کے بارے میں جتنی مشقیں، ریاضتیں، چلے، پڑھائیاں اور تسبیحات بتائی جاتی ہیں یہ ان سے کہیں بالاتر ہے، کیونکہ صاحب کشف صاحب حال اور صاحب راز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کشف کا استعمال بھی قرب خداوندی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے روحانیت کے ان خزانوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان رہے۔ اللہ حافظ۔